ہجرت کی رات میں جب نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے ہیں، توجہ ہے، جب آپ گھر سے نکلے ہیں تو آپ نے اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ بولو کس کو؟ حضرت علی کو۔ آپ نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور بے فکر ہو کے سو جاؤ، انشاءاللہ کوئی نقصان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، سو جاؤ آرام سے۔ اور کچھ امانتیں تھیں مکہ والوں کی، وہ بھی علی کو دے دی۔ علی معتمد علیہ، بولو بولو، علی معتمد علیہ، اعتماد کیا نبی علیہ السلام نے اس پر، امانتیں بھی علی کے حوالے اور اپنا بستر بھی۔ باہر نکلے نا، باہر نکلے اور کافروں کی طرف وہ مٹی اڑاتے ہوئے، شاہت الوجوہ کہتے ہوئے، جس گھر پہ دستک دی ہے وہ گھر کس کا تھا یار؟ سبحان اللہ۔ اپنے گھر میں علی کو سلا دیا کہ علی تو میرے بستر پہ آ جا، اور خود اپنے گھر سے نکل کے اپنے جگری یار کے گھر پہنچ گئے۔ اور میں نے کہا کبھی کوئی منافق کے گھر بھی جاتا ہے مشکل کے وقت؟ کوئی جاتا ہے؟ رات اندھیری، آدھی رات آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، اس پورے شہر کے اندر آپ کا ایک دوست ہے، جگری یار ہے، آپ پہ جان دیتا ہے، مال دیتا ہے، آپ جو کچھ مانگتے ہیں، آدھی رات کے وقت آپ جا کے دستک دیتے ہیں، یارا منو ضرورت ہے تیری۔ وہ یار کہے یار میری تو جان بھی حاضر ہے، میرا تو مال بھی حاضر ہے، اس کو جگری یار کہا کرتے ہیں۔ اور میرا پیغمبر اپنے گھر میں علی کو سلا کر جس کے گھر پہ آیا تھا وہ آپ کا جگری یار تھا۔ بیلی بیلی، یار، دوست، رفیق، صاحب، دروازے پہ دستک دی۔ اور یہاں پر ایک بات سن لو، سمجھ لو، قیمتی باتیں ہیں۔ جس کو بستر پہ سلایا بڑی عظمت والا، بولو نا، بڑی عظمت والا، اور علی تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑے مقام والا ہے، تو بڑی قدر والا ہے کہ تجھے نبی کا بستر مل گیا۔ اور دوسری طرف دیکھ ابو بکر تو کتنی عظمت والا ہے کہ تجھے بستر والا مل گیا۔ تجھے، بولو بولو، تجھے، میں نے کہا جس کو بستر ملا وہ بھی بڑی عظمت والا، اور جس کو بستر والا مل گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر رسول کتنے دنوں اور کتنی راتوں کے لیے ملا تھا جی؟ کتنی رات؟ ایک رات۔ آپ نے صبح اٹھنا ہے، یہ امانتیں مکے والوں کو دینی ہے، تو نے بھی ہمارے پیچھے۔ کیا میں یہ پوچھنے کی، سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ جس کو ایک رات بستر رسول مل گیا وہ اتنی عظمت والی شخصیت بن گئی، اور جس کو میرے پیغمبر کا 9 سال بستر ملا وہ شخصیت کتنی عظمت والی ہوگی؟ پچھلے نہیں پہنچے والے ہیں، وہ نہیں پہنچے، ذرا انہوں نے 10 دے دیے نا۔ جس کو ایک رات بستر رسول ملا بڑی عزت والا، بڑی عظمت والا، اور جو عائشہ میرے پیغمبر کے بستر پر 9 سال گزارا، بولو۔ اور بستر کا تقدس وہ ہے، بستر کا تقدس وہ ہے، سبحان اللہ، کہ جس بستر پر کوئی کافر اور مشرک بیٹھ، جس بستر پر کوئی گندگی اور نجاست، بولو بولو اونچی آواز سے، کوئی پلیدی نبی کے بستر پہ رب نہیں لگنے دیتا، نہیں لگنے دیتا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب رب نے باہر نکالا، جسم تھوڑا سا نرم ہو گیا، جسم نرم ہو گیا نا، وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔
اللہ نے یونس علیہ السلام کے جسم کے ارد گرد نا کدو کی بیل اگا دی تاکہ میرے یونس کے جسم پر کوئی گندی مکھی بولو نبی کا تقدس دیکھو، نبی کے وجود کا تقدس دیکھو۔ اب میں ایک آپ سے جملہ کہنے لگا ہوں، جو رب یونس کے جسم پر ایک گندی مکھی بیٹھنا اور برداشت نہیں کر سکتا، وہ رب امام الانبیاء کے بستر پر کوئی گندی عورت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بولو برداشت کر سکتا ہے رب؟ ایک گندی عورت میرے پیغمبر کے جسم بستر پہ آ جائے، وہ تو رب نے فیصلہ کیا الخبیثات والخبیثون والطیبات والطیبون اولئک مبرؤون۔ وہ تو اللہ پاک نے صرف عائشہ کے بستر کے تقدس کو بیان نہ کیا، بلکہ رب نے کہا معاملہ میرے محبوب کے گھر کا ہے، معاملہ میرے محبوب کی حرمت کا ہے۔ اس وقت میں کسی اور کو صفائی کا وکیل نہیں بنا سکتا، میں خود زمین پہ جا کے عائشہ کا وکیل صفائی بنوں گا۔ قرآن آیا کہ کوئی نہ آیا؟ بولو آیا کہ کوئی نہ آیا؟ قدر والا قرآن آیا قدر والی شخصیتوں کے لیے، نکھار کے رکھ دیا معاملہ، نتار کے رکھ دیا معاملہ۔